بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ہفتے جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، ہم ان میں سے جن سوالات کے جوابات دے چکے ہیں ان کو چھوڑ کر جو شروع کے 10 سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں قرآن و سنت کے حوالے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ و فتاویٰ کی معتبر کتابوں کی روشنی میں صحیح باتوں کو جان کر سنت کے مطابق اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ تو آج کی ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال سلمہ کوثر حیدرآباد سے یہ کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ سحری میں کھانا کھاتی ہے تو دن بھر ان کو الٹی ہوتی رہتی ہے، قے ہوتی رہتی ہے، تو کیا وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتی ہے یا سحری کے بنا روزہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے گا، فتوے کی جو بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں جلد 2 صفحہ 377 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ یصح اداء صوم رمضان والنذر المعین والنفل بنیۃ من الليل۔ اردو کے فتاویٰ کی ہم اگر بات کریں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل، جو بڑی مشہور اردو کے فتاویٰ کی ایک کتاب ہے، اس میں جلد 4 صفحہ 548 پر یہ فتویٰ لکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ روزے کے لیے سحری کھانا بابرکت ہے، یعنی برکت کی چیز ہے۔ حدیث میں بھی ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ لیکن ارباب فتاویٰ نے لکھا کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے سحری کا کھانا فرض ہو، واجب ہو یا ضروری ہو۔ اس لیے اگر کسی کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملا یا اس نے کچھ نہیں کھایا اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اس سے بھی بغیر کسی تکلف کے ہمارا روزہ شرعاً درست ہو جائے۔ دوسرا سوال ارم حنیف دلی سے یہ کرتی ہیں کہ نکاح فاسد کس کو کہتے ہیں، اور اگر کوئی انسان نکاح فاسد کر لے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے گا، فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی قاسمیہ، اس میں جلد 13 صفحہ 412 پر مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے استاد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں اسی سوال کے جواب میں کہ جس نکاح میں محل نکاح باقی رہتا ہے لیکن شرائط نکاح مفقود ہوتے ہیں، اس کو نکاح فاسد کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں مثال سے یوں سمجھے، جیسے کسی نے گواہوں کے بغیر خود ہی اپنا نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد کہلائے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس نکاح کو توڑنا لازم اور ضروری ہے، یعنی شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور اس نکاح کو ختم کر دے۔ اور یہ ہم یاد رکھیں کہ نکاح فاسد جب ٹوٹے گا، یعنی شوہر بیوی کو طلاق دے گا، تو شوہر کے اوپر بیوی کا مہر لازم ہوگا، اس کے لیے اس مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی، اور عورت کے لیے طلاق کے بعد عدت گزارنا بھی لازم اور ضروری ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ علمی بات ہے، ایک ہوتا ہے نکاح باطل، ایک ہوتا ہے نکاح فاسد، پھر اس میں حضرت نے بڑی تفصیلات لکھی کہ ایک ہوتا ہے نکاح باطل مجمع علیہ اور ایک ہوتا ہے نکاح فاسد مجمع علیہ اور ایک مختلف فی۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ جس کو اس سلسلے میں تفصیلی معلومات درکار ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ فتاوی قاسمیہ میں جلد 13 صفحہ 412 پر اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ تقریباً 7-8 صفحات پر حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ عربی کی فقہ کی بڑی مشہور کتابوں کے حوالوں سے اس کو لکھا ہے۔ تیسرا سوال فوزیہ دلی سے یہ کرتی ہیں کہ ایک عورت جو شادی شدہ تھی وہ کسی اور کے ساتھ اپنے گھر سے نکل گئی اور اس نے اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھاگی کورٹ میرج کر لی، اور آگے یہ لکھتی ہیں پہلے شوہر نے جن کے ساتھ یہ رہتی تھی ان کو طلاق بھی نہیں دی، تو معلوم یہ کرتی ہیں کہ کیا پہلے شوہر کے طلاق دیے بغیر کورٹ میرج کرنے سے شرعاً نکاح درست ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا،
فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 274 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ اصول لکھا ہے کہ وَأَمَّا نِكَاحُ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ فَالدُّخُولُ فِيهِ لَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لِلْغَيْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِهِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا۔ اور اردو کی جو فتوے کی کتابیں ہیں ان تمام میں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے جب تک اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے دوسری جگہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جس عورت نے پہلے شوہر کے طلاق دیے بغیر دوسرے کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لی تو اس سے یہ نکاح درست نہیں ہوگا، اور یہ دونوں شوہر بیوی کی طرح اگر رہیں گے تو یہ گناہ ہوگا، حرام کاری ہوگی، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ چوتھا سوال سلمان صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، اس کے بعد میں اگر یہ دونوں آپس میں شرعی طور سے نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے تو شرعاً ان کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 49 پر یہ لکھا ہے لو نکحها الزانی حل له وطئها اتفاقا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں اور دیگر فتوے کی تمام کتابوں میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر زانی نے یعنی زنا کرنے والے نے اس لڑکی کے ساتھ جس سے اس نے شادی سے پہلے زنا کیا تھا نکاح کر لیا شرعی طریقے سے، یعنی گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ جو نکاح کے اصول ہیں ان کے دائرے میں، تو یہ دونوں آپس میں شوہر بیوی بن جائیں گے اور ان کا نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔ لہذا آپس میں ان کا ملاقات کرنا اور نکاح کے بعد شادی کی بعد شوہر بیوی کی طرح ان کا آپس میں رہنا سب جائز اور درست ہو جائے گا۔ جو انہوں نے غلط کام کیا ہے اس سے توبہ کر لے تو اللہ ان کو معاف بھی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ 5واں سوال سلیم صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ آج کل جو سیکورٹی پر اپنا مکان ہم دوسروں کو دیتے ہیں یا ہم دوسروں کا مکان لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سیکورٹی پر ہم مکانات لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو چونکہ یہ سود کی جو تعریفات ہیں ان کی روشنی میں ایک قسم کا سود کہلاتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ آج کل جو سیکورٹی پر مکانات لیتے یا دیتے ہیں ان کی شکل عموماً یہی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا مکان ہے، اب وہ سامنے والے کو جو کرائے پر مکان لینا چاہتا ہے مکان کی قیمت کے اکارڈنگ عام طور سے اندازہ کر کے 2-4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے اس سے پہلے لے لیتے ہیں اور مالک صاحب ان پیسوں کا بزنس کرتے ہیں۔ اب عام طور سے 11 مہینے کا اور کچھ لوگ زیادہ بھی دنوں کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ جب تک یہ ایگریمنٹ چلے گا تو جس نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے وہ اب اس مکان مالک کو منتھلی کرایہ نہیں دے گا، صرف بجلی کا بل بھرے گا یا جو پانی وانی کا بل آتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور جب ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، جب کرایہ دار یہ مکان مالک کے ہینڈ اوور کرے گا تو وہ اس کو اس کے پیسے واپس کر دے گا۔ تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے جو کہ ایک طرح کا سود ہے اور اسلام میں سود جائز نہیں ہے، تو اس طرح سے مکانات کو سیکورٹی پر لینا اور دینا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کرائے پر مکان لینے کی ضرورت ہے تو منتھلی یا سالانہ ہم کرائے پر مکان لیں، متعین کر کے جو بھی کرایہ ہو اور اس طرح سے رہیں۔ 6واں سوال قمر صاحب شاہین باغ اوکھلا دلی سے یہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر سرکاری ملازم تھا، تو ان کی جو پینشن آتی ہے وہ ان کی وائف کو ملتی ہے۔ اب ان کی وائف نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس عورت کے لیے پہلے والے شوہر کی جو پینشن آتی ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے گا، پینشن لینے کے تعلق سے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اور دیگر فقہا نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جو پینشن انسان کو ملتی ہے یہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کا عطیہ اور تبرع ہوتا ہے، یعنی گفٹ ہوتا ہے ایک طرح کا، تو یہ شرعاً لینا جائز اور درست ہے۔
ان کے اس سوال کے جواب میں یہ بات کہی جائے گی کہ اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کیا کہ اگر بیوہ نے اپنے ہسبینڈ کے بعد دوسرا نکاح کر لیا تو ہم پینشن نہیں دیں گے، اگر حکومت کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو ان کے لیے اب بھی یعنی دوسری شادی کرنے کے بعد بھی وہ پینشن لینا جائز اور درست ہے۔ اور اگر حکومت نے کہیں یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اگر بیوہ نے دوسری شادی کر لی تو ہم پینشن نہیں دیں گے، تو اب لینا وہ جائز نہیں ہوگا۔ 7واں سوال عظمت صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں اور کچھ بالوں کو وہ موڑ کر کے ان پر جیسے تاؤ دلاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، تو اسلام میں یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے گا، مونچھوں کے تعلق سے ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5892 نمبر پر اور مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 259 نمبر پر ذکر کیا۔ آپ نے یہ فرمایا اعفوا الشوارب واعفوا اللحى، اور بعض روایتوں میں انہیکوا الشوارب کے بھی الفاظ ہیں۔ مفہوم ان روایتوں کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ داڑھی کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کو کتروایا کرو۔ ان احادیث کی روشنی میں فقہا نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے لمبی مونچھیں رکھنا یہ حدیث کی مخالفت کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، داڑھی بڑھانی چاہیے اور مونچھیں کتروانی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ان حدیثوں کی مخالفت لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مونچھیں رکھ کر کے پھر ان پر باضابطہ ہاتھ پھیرنا، تاؤ دلانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت مسلم شریف میں 91 نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ، اور ایک روایت میں مثقال ذرۃ کے بھی الفاظ ہیں، من کبر، کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایسا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر والے کی یہ سزا ہے، تو یہ سب عمل جائز نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ 8واں صاحب انہی کا عظمت صاحب کا یہ ہے کہ چہرے پر دھاگا لگوا کر اپنے بالوں کو جو لوگ صاف کرواتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اسی سوال کے جواب میں اس کو تھریڈنگ بولتے ہیں غالباً، یعنی چہرے پر جو بال ہوتے ہیں ان کو دھاگے سے صاف کروانا۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر فقہا نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مردوں کے چہرے والے وہ بال جو نچلے جبڑے اور ٹھوڑی کے اوپر ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بال کہلاتے ہیں، ان کا کاٹنا تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ان بالوں کے علاوہ جو اوپر بال آ جاتے ہیں آنکھ کے آس پاس میں یا ناک کی طرف، تو ان بالوں پر ہم دھاگا بھی لگوا سکتے ہیں، ان کو مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور قینچی وغیرہ سے بھی ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کے کاٹنے کی یعنی تھریڈنگ کی گویا گنجائش، البتہ داڑھی کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ 9واں سوال سونی کانٹ مراد آباد سے یہ کرتی ہیں کہ اگر ہمارے کپڑوں پر چھپکلی یا چوہا لگ کر کے گزر جائے تو کیا اس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا ان سے ہمارے کپڑے پاک ہی رہیں گے؟ دیکھیے گا، فقہا نے کتے کے کپڑوں پر لگ جانے کے مسئلے میں یہ جواب لکھا ہے کہ اگر ہمارے بدن سے کتا ٹچ ہو جائے، تم نے بھی شاید ایک دن مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا خشک تھا یعنی صاف تھا، گیلا نہیں تھا، اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں تھی اور وہ ہمارے کپڑوں پر ٹچ ہو کے آگے گزر گیا، تو اس سے بھی ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، چوہا، چھپکلی یا کوئی اور جانور اگر ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہو جائے اور کپڑوں پر لگ کر کے گزر جائے تو اس سے ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کپڑے پاک رہیں گے۔ لیکن ہم یاد رکھیں، اگر ان جانوروں کے اوپر کوئی گندگی اور نجاست لگی ہوئی تھی پھر یہ ہمارے کپڑے سے ٹچ ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ گندگی اب ہمارے کپڑوں پر لگ جائے گی، تو گندگی لگنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ صرف ان جانوروں کے کپڑوں پر لگ جانے سے یا بدن پر لگ جانے سے ہمارا بدن یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔
10واں اور آخری سوال عذرا عبد الرحمن صاحبہ اوکھلا سے یہ کرتی ہیں کہ رات کو ناخن کاٹنا، کنگھا کرنا اور جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی دلیل دیں۔ دیکھیے گا سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا، کنگھا کرنا اور جھاڑو لگانا سب جائز ہے، اور اس کی دلیل کی روشنی میں بڑی شاندار ایک حکایت لکھی ہے ہارون رشید کی، کہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے رات میں ناخن کاٹنے کے سلسلے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ینبغی یعنی مناسب ہے، آپ کاٹ سکتے ہیں رات میں ناخن۔ تو ہارون رشید نے کہا مت دلیل علی ذلک، کہ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اس کی دلیل ہے، اور انہوں نے روایت ذکر کی کہ الخیر لا یؤخر، کہ جو بھلائی کی چیزیں ہیں ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ناخن کاٹنا اچھا کام ہے، ناخن لمبے نہیں رکھنے چاہیے، گندگی ہوتی ہے، تو اس بھلائی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو رات میں لگے رات میں کاٹ لیں، اور دن میں لگے کہ لمبے ہو رہے ہیں تو دن میں کاٹ لیں۔ البتہ اس سلسلے میں جو ہمارے درمیان میں غلط افواہیں پھیل چکی ہیں کہ صاحب رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، رات کو کنگھا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب افواہیں ہیں جن کی کوئی دلیل کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جو کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔